اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آزمائش۔ آزمائش سے مراد امتحان لینا یا پرکھنا ہے۔ آخرت میں جزا و سزا اور انسان کی حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ یہ جان لے کہ انسان اپنے رب سے کتنا مخلص ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان کی کیسے اور کن چیزوں کی آزمائش ہوگی۔ انسان کو خلق کرنے کا مقصد اس کی آزمائش ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 12 میں بیان ہوا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ نہایت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ایسا عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ انسان کے اعمال کی آزمائش کرے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور اچھے عمل وہ نہیں جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ اچھے عمل وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 23 میں بیان ہوا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے خلق کیا کہ اس کی آزمائش کرے، بس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ یقیناً ہم نے اسے راہ دکھلا دی، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے خلق کیا اور اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، اور اسے اچھائی اور برائی کے دونوں راستے دکھا دیے تاکہ وہ غور و فکر کرے، اور فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا، خواہ وہ اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو کر شکر گزار بنے یا احکام کا انکار کر کے ناشکری کرے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 7-8 میں بیان ہوا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا۔ بے شک جو کچھ بھی زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی آرائش قرار دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون ایسا عمل کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی اس میں ہے بلا شبہ ہم اسے ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس لیے جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ اس کی آرائش اور انسان کی آزمائش کے لیے ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا انسان نے ان چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق حاصل کیا اور استعمال کیا یا اپنی خواہشات نفس کے مطابق۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں بیان ہوا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور اس ساز و سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ جو ہم نے دنیا کی زیب و زیبائش میں سے ان کے کچھ گروہوں کو دیا ہے تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، اور تیرے رب کا رزق تو بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال و دولت اور ساز و سامان میں جو دنیا کی زیب و زیبائش میں سے کچھ گروہوں کو دیا گیا ہے اس کی طلب مت کرو، وہ ان کو ان کی آزمائش کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو رزق حلال دیا ہے وہی آپ کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں بیان ہوا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعضوں کے درجات کو دوسروں سے بلند کیا تاکہ تمہیں اس میں آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے،
وہ جلد سزا دینے والا اور بے شک وہ بخشنے والا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا، ایک کو دوسرے پر اموال اور رتبے میں فضیلت دی تاکہ بعضوں کو اپنا محکوم بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ان کی آزمائش کرتا ہے جو کچھ انہیں عطا کیا گیا ہے، کہ جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے ماتحتوں کو ان کا حق پورا دیتے ہیں یا نہیں، اور جن کو کم دیا گیا ہے وہ اس پر قناعت کرتے ہیں یا نہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں بیان ہوا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی، الکتاب کی تصدیق کرنے والی جو کہ پہلے سے موجود ہے، اور وہ اس پر محافظ بھی ہے، بس ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا، اور اس حق سے انحراف کرتے ہوئے جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تم میں ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک واضح طریقہ قرار دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر ان نعمتوں میں آزمائش کرنے کے لیے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بس خیر کے کاموں میں سبقت کرو، تم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو، پھر وہ تمہیں ان امور سے متنبع کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، وہ فرماتا ہے اپنے اور لوگوں کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کی، اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کے حالات کے مطابق ایک قانون اور ایک واضح طریقہ قرار دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سب کے ایک جیسے حالات کر دیتا، لیکن نعمتوں میں آزمائش کرنے کے لیے اس نے تمہارے درمیان فرق رکھا۔ بس خیر کے کاموں میں سبقت کرو، تم سب اس کی طرف لوٹنے والے ہو۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 to 20 میں بیان ہوا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ بس جب انسان کو اس کا رب عزت اور نعمت سے نواز کر آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت عطا کی، اور جب وہ اس کے رزق میں تنگی کر کے اسے آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے، نعمتیں دے کر بھی اور لے کر بھی، لیکن بعض لوگ اسے اپنی عزت اور ذلت کا معیار بنا لیتے ہیں، یعنی جب اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے تو کہتے ہیں کہ رب نے ہمیں عزت عطا کی، اور اس سے خوش ہوتے ہیں اور خوب عیش کرتے ہیں، اور جب وہ رزق میں تنگی کر کے آزماتا ہے تو کہتے ہیں کہ رب نے ہمیں ذلیل کر دیا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ انسان مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے، یتیم کی عزت نہیں کرتا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور وراثت کے سارے مال پر اپنا حق سمجھتا ہے، اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کر کے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اب یہ کہ انسان کی خیر و شر سے آزمائش ہوگی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں بیان ہوا ہے، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوَكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، اور ہم خیر و شر سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ موت سب کو آنی ہے،
اور اللہ تعالیٰ انسان کو آسائشوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے اس کی آزمائش کرے گا کہ کون موت سے ڈرتا ہے اور اللہ کے لیے حق پر قائم رہتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں بیان ہوا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو نیم دلی سے اللہ کی بندگی کرتا ہے کہ اگر اس کو بھلائی پہنچے تو اس سے مطمئن ہوتا ہے، اور اگر اسے آزمائش آ پڑے تو منہ موڑ کر پلٹ جاتا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں رہا، اور یہی تو سراسر خسارہ ہے۔ اکثر انسان ظاہری طور پر اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے کہ جب تک اس کی مرضی کے مطابق سب چل رہا ہے تو وہ ایمان والا بنا رہتا ہے، لیکن جب کوئی آزمائش آ پڑے یعنی مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے تو وہ ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے اور اللہ کے حکم سے پلٹ جاتا ہے اور باطل کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت کے خسارے میں رہیں گے۔ اب یہ کہ جہاد اور صبر کی بھی آزمائش ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں بیان ہوا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ بیشتر اس کے کہ اللہ تم میں سے ان کو جنہوں نے جہاد کیا اور ان کو جنہوں نے صبر کیا جانچ لے۔ جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ضرور آزمائش کرے گا کہ کس نے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کی، یعنی جہاد کیا، اور حق پر قائم رہنے کے لیے کتنا صبر کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں بیان ہوا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر نہیں آئی جیسی کہ تم سے پہلوں پر پڑی، ان پر سختیاں اور تکالیف آئیں، اور وہ یہاں تک متزلزل ہوئے کہ رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہی فرماتا ہے کہ تم اس گمان میں مت رہنا کہ تم بغیر آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، پس جنت کے حصول کے لیے سختیوں اور تکالیف کے وقت حق پر قائم رہو اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 to 157 میں بیان ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور ہم تمہاری آزمائش خوف، بھوک، جان و اموال اور پھلوں کے نقصان سے کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وہی تو ہیں جن پر ان کے رب کی صلاۃ اور رحمت ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی آزمائش کسی بھی طرح کے خوف، بھوک یعنی رزق کی کمی یا خواہشات کا پورا نہ ہونا، جان و اموال اور پھلوں یعنی اولاد کے نقصان سے کرے گا۔ پس جن لوگوں نے ان مصیبتوں کی وجہ جن، جادو اور نظر بد کو قرار نہ دیا اور صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کیا اور اسی سے رجوع کیا اور کہا ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو ان پر ان کے رب کی رحمت ہوگی اور وہی ہدایت پانے والے ہوں گے اور وہی اپنے رب کی صلاۃ پر ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں بیان ہوا ہے
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لازم ہے کہ تمہارے اموال اور تمہارے نفسوں سے تمہاری آزمائش کی جائے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک اختیار کیا بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ بس اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تمہارے مال اور نفسوں کی آزمائش تو ہونی ہی ہے، اس کے علاوہ تم لوگوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سنو گے۔ بس اگر تم انہیں درگزر کرو گے اور صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بڑے ہمت و حوصلے کا کام ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں بیان ہوا ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے جب تک کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو نہ جانچ لے جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو جگری دوست نہ بنایا، اور اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کی یہ بھی آزمائش کرے گا کہ ایمان لانے کے بعد اس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ اپنے تعلقات اور دوستی کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے کتنی جد و جہد یعنی جہاد کیا، اور ان کے سوا کسی اور کو جگری دوست نہیں بنایا۔ سلام و دعا تو سب کے ساتھ ہی رکھنی ہے، اور خیال بھی سب کا رکھنا ہے، اور حقوق بھی سب کے دینے ہیں، مگر جگری دوست، گہرے تعلقات اور مشورے صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے کرنے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں بیان ہوا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو جان لیں اور ان کے حالات کی جانچ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی جنت کے لیے ضرور آزمائش کرے گا اور ان میں سے مجاہدین اور صابرین کو چھانٹ لے گا۔ اب یہ کہ اکیلے میں اللہ کے خوف کی آزمائش۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، بے شک اللہ تمہاری کچھ آزمائش کرتا ہے اس شکار کے ساتھ جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، بس جو اس کے بعد حد سے بڑھا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اکثر ایسے حالات بھی پیدا کر دیتا ہے جس سے صرف اکیلا بندہ اور اس کا رب ہی واقف ہوتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ اکیلے میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے یا اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا تو گناہ کر لوں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کا آزمائش کے بعد فیصلہ کرے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23 میں بیان ہوا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، بس اللہ ان لوگوں کو ضرور جانچ لے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی اچھی طرح جانچ لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دینے پر ہرگز نہیں بخشے گا کہ ہم ایمان لائے، جب تک وہ آزمائش کر کے یہ نہ جان لے کہ کون اللہ کے حکم کے مطابق اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی بھی آزمائش کی،
اور وہ ہماری بھی ضرور آزمائش کرے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 11 میں بیان ہوا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور جو ایمان لائے اللہ ان کی ضرور جانچ کرے گا اور ان کی بھی جو منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ضرور آزمائش کرے گا اور منافقین کو بھی چھانٹ کر الگ کر دے گا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 91-92 میں بیان ہوا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور جب تم عہد کر چکے ہو تو اللہ کے عہد سے وفا کرو اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اس پر اللہ کو ضامن بنا لیا ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کیا کرتے ہو، اور اس عورت کی مانند نہ ہو جاؤ جس نے اپنے سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنے ایمان کو اپنے باہمی مکر و حیلے کا سبب بناتے ہو کہ تمہارا ایک گروہ دوسرے کی نسبت زیادہ فائدہ حاصل کر لے، حالانکہ اللہ تو اس سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور وہ روز قیامت تم پر وہ بات واضح کرے گا جس میں تم اختلاف رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم عہد کرو تو اسے وفا کرو اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، اور نہ ہی اپنے ایمان کو مکر و فریب دینے یا ایک دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ اللہ تمہارے ایمان کی آزمائش کرتا ہے، وہ روز قیامت تم پر وہ بات واضح کرے گا جس میں تم اختلاف رکھتے تھے۔ اب یہ کہ آخرت میں آزمائشیں دیکھی جائیں گی۔ سورہ تاریخ کی آیت نمبر 9-10 میں بیان ہوا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، جس دن اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی بس نہ تو اس کا کوئی زور ہی ہوگا اور نہ مددگار۔ جس دن انسان کے بھید کھولے جائیں گے اس دن اس پر واضح ہو جائے گا کہ وہ اپنے دعوی ایمان میں سچا تھا یا جھوٹا، مومن تھا یا منافق، اور اس دن نہ تو اس کا کوئی زور ہوگا اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں بیان ہوا ہے کلو نفس بما کسبت رہینۃ، ہر ایک نفس اپنے کمائے ہوئے اعمال کے عوض گروی پڑا ہے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔